بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور صحت مند رکھے۔ آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اردو لرننگ پوائنٹ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جس طرح آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اکثر طلباء و طالبات یہ امتحان میں اس امید پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ سالانہ امتحان میں اگر ہمیں موقع ملتا ہے تو وہ سال بھر امتحان کے لیے تیاری نہیں کرتے، اور اکثر وہ کالجز میں وہ کلاسز میں نہیں رہتے اور اس کو غیر ضروری سمجھتے ہیں، اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم اینول امتحان میں کالج کی طرف سے جو مینجمنٹ ہے وہ ہمارے لیے بھاگ دوڑ کر کے ہماری مدد کر کے ہمیں نقل پہنچائے گی، اور اس طرح ہم امتحان میں نقل کر کے آسانی کے ساتھ اپنے پیپر بھی پاس کر سکتے اور اچھے نمبر لے سکتے ہیں۔ تو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پریویس میں ماضی میں اکثر اس طرح ہوتا تھا، اور بورڈ نے بھی اس پر مکمل چشم پوشی کر رکھی تھی، لیکن اب بورڈ نے ایک جرأت مندانہ اقدام اٹھاتے ہوئے اس سال 2025 سے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے سالانہ امتحان میں انہوں نے یہ ایک بہترین فیصلہ کیا کہ نقل کے اس ناصور کو، اس خطرناک رجحان کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کسی بھی کالج یا ادارے کو، تعلیمی ادارے کو اپنا حال تو دیا، لیکن اس میں ان کے اسٹوڈنٹ بیٹھ کر امتحان دینے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ ایک روٹیشن پالیسی کے تحت مثال کے طور پر اگر ایک کالج کے اسٹوڈنٹ تھے تو وہ دوسرے کالج میں جا کے بیٹھ کے وہاں پر امتحان دیتے تھے، اور اس کالج کے اسٹوڈنٹ اس پہلے کالج کے ہال میں بیٹھ کر وہ امتحان دیتے تھے، اور اس طرح یہ امتحان ان کا مکمل ہوا۔ تو دیکھیں اسٹوڈنٹ، جس طرح آپ کو یہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ میں نے یہ لکھا ہے آپ لوگوں کی اس طرح رہنمائی کے لیے، آپ لوگوں کو تسلی دینے کے لیے، آپ لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ بورڈ امتحان میں نقل کا جو رجحان ہے یہ طلباء و طالبات کے مستقبل کی تباہی اور ناکامی کا سبب بن جاتا ہے۔ کہ بھئی دیکھیں اسٹوڈنٹ تو اس امید پہ بیٹھا ہوتا ہے کہ امتحان میں مجھے نقل ملتی ہی میں اپنے پرچوں کو یا اپنے پیپرز کو پاس کر کے میں آگے بڑھوں گا، لیکن یہ دیکھیں کہ جس طرح آپ ایک گدے پر، اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ آپ ایک گدے پر اگر بہت زیادہ کتابیں اور ڈگری آپ اس پر لاد کر رکھ دے تو وہ ایک پروفیسر یا ایک عالم نہیں بن سکتا، یا آپ اگر ایک گدے کو اگر شیر کی کال پہنا دے تو وہ شیر نہیں بن سکتا۔ تو اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ یہ طلباء و طالبات یہ امتحان میں تو اچھے نمبر لیتے ہیں نقل سے، ناجائز ذرائع سے، لیکن آگے بڑھ کر جب وہ سیکنڈ ایئر کا امتحان پاس کرتے ہیں اور پھر وہ ایٹا کی طرف آتے ہیں، میڈیکیٹ ٹیسٹ کی طرف آتے ہیں، تو پھر انہوں نے تو پڑھا نہیں ہوتا، ان کو تو کورس یاد نہیں ہوتا، بلکہ انہوں نے یہ نقل کے ذریعے امتحان پاس کر کے اچھے نمبرات حاصل کیے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ میڈیکیٹ ٹیسٹ میں آتے ہیں تو پھر ان کے قابلیت کی اصلیت کھل جاتی ہے، اور پھر وہ اس امتحان میں وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ 2-3 سال پہلے جب وہ FSC کا امتحان ہوا تو بورڈ کے سالانہ امتحان میں بہت سے ایسے کالجز ہیں، پرائیویٹ کالجز اور گورنمنٹ کالجز کہ انہوں نے کہ ان کے طلباء نے بہت اچھے نمبر لیے تھے، تو اخبار میں ایسی بڑی بڑی شہ سرخیاں لگی تھی کہ بھئی فلاں کالج کے اسٹوڈنٹ نے اتنے نمبر لے کے بورڈ کو ٹاپ کیا ہے، لیکن اس کے آگے تقریباً ایک 2.5 مہینے یا 1.5 مہینے کے بعد جب میڈیکیٹ ٹیسٹ منعقد ہوا، اور پھر اس میں وہ طلباء و طالبات جنہوں نے بورڈ کو ٹاپ کیا تھا، اچھے نمبر لیے تھے، جب انہوں نے میڈیکیٹ کا ایٹا کا ٹیسٹ دیا تو ان کے نمبر کم آئے، کیونکہ انہوں نے تو نقل سے نمبر لیے تھے، اور اصل میں محنت اور کوشش سے ان کو تو کورس کے جو سارے سوالات تھے یا سارے معلومات ان کے پاس موجود نہیں تھی، تو اس میڈیکیٹ ٹیسٹ میں فیل ہو گئی۔ تو ہمارے پشاور کے بہت سے اخبارات، خاص کر مشرق اور روزنامہ مشرق اور روزنامہ آج نے اس میں بڑے شہ سرخیاں لگائی تھی کہ بھئی انہوں نے بہترین ایک شہ سرخی لگائی تھی کہ FSC کا ہیرو ایٹا کا زیرو، کہ وہ طلباء و طالبات
جنہوں نے FEC کے امتحان میں اچھے نمبر لیے تھے، ان کو ٹاپ کیا تھا، وہ ایٹا کے ٹیسٹ میں وہ زیرو ثابت ہو گئے تھے کیونکہ ان کے پاس مکمل تیاری نہیں تھی۔ تو میں ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں تمام طلباء و طالبات کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ امید نہ ہاریں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ بھئی یہ نہ سمجھے کہ اب نقل کا رجحان ختم ہو گیا اور ہم کس طرح پاس ہوں گے۔ تو بیٹا دیکھیے، آپ ایک کالج میں آ کے آپ ایک سال کے سیشن میں جو 6 یا 7 مہینے کا ہوتا ہے، آپ کالج میں روزانہ آتے ہیں، صبح سے آ کے دوپہر تک آپ کلاسز لیتے ہیں، آپ گھر سے آتے ہیں، گھر میں والدین آپ پہ خرچہ کرتے ہیں، آپ کو پاکٹ منی دیتے ہیں اور آپ کو دوسری تمام سہولتیں یہ پہنچاتے ہیں۔ تو اس امید پہ کہ میرا بیٹا یا بیٹی یہ امتحان میں محنت کر کے 1 سال کے محنت کے بعد، کوشش کے بعد وہ امتحان میں شریک ہوگا اور بہترین نمبر حاصل کرے گا اور مستقبل میں یہ کامیاب اور اچھا انسان بنے گا، اور ہماری اس طرح یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سہارا بنے گا، اور ہم اس کی وجہ سے ہماری عزت اور ہماری شہرت میں اضافہ ہوگا۔ تو اگر آپ لوگ نقل کی امید پہ بیٹھ جاتے ہیں تو والدین کے جو توقعات ہیں ان کا قتل ہو جاتے، وہ ختم ہو جاتے۔ لیکن جب آپ محنت کرتے ہیں تو دیکھیں نا، وہ بڑے بڑے ضرب الامثال اور کہاوتیں ہیں کہ بڑے بڑے عقل مند اور بزرگ لوگ کہتے ہیں نا کہ محنت میں عظمت ہے، کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں تو محنت میں ان کو عظمت، بڑائی، شان و شوکت اور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ایک جگہ پر ایک دوسری کہاوت ہے کہ محنت جو ہے یہ امتحان میں کامیابی کی کنجی ہے۔ محنت ایک ایسی چابی ہے کہ جس کے ذریعے آپ کسی بھی زندگی میں کسی بھی کامیابی کا دروازہ آپ کھول سکتے ہیں۔ تو میری یہ ایک ہمدردانہ اپیل ہے اور یہ ایک نصیحت ہے کہ بیٹا آئندہ کے لیے آپ لوگ مکمل اور مضبوطی کے ساتھ یہ ارادہ کر لے، عزم کر لے کہ ہم اپنی زندگی سے، اپنی تعلیمی زندگی سے نقل کے اس ناسور کو ختم کریں گے، اور ہم کالجز میں آ کر اپنے جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں، جو ہمارے معزز ٹیچر ہیں، جو ہمیں دل سے ایمانداری سے پڑھاتے ہیں، ہم ان کی پڑھائی کو توجہ سے ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں گے، اس کو توجہ سے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور اپنی محنت اور کوشش سے انشاءاللہ جب آپ امتحان میں پھر آپ اپنے سارے پیپرز کرتے ہیں، امتحان میں آپ شریک ہوتے ہیں، تو اللہ کسی کی محنت اور کوشش کو ضائع نہیں کرتا۔ تو مجھے مکمل امید ہے اور توقع ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ اچھے نمبرات حاصل کر کے آپ پاس ہوں گے۔ آپ کے پاس صحیح معنوں میں تعلیم اور علم ہوگا، آپ کے پاس معلومات ہوں گے، اور آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں جب آپ قدم رکھو گے تو آپ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کرے اور یہ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے تاکہ بہت سے طلباء و طالبات اس سے نصیحت حاصل کرے، رہنمائی حاصل کرے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خدا حافظ۔